اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے نہیں پتا راستہ کیا ہے۔ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن۔ میں نے دل ہی دل میں کہا بنی ہاشم دے دیر سلامت، حسن حسین دے دیر سلامت، اگر تو نے عدل کیا پھر تو ہم سے بڑا مجرم ہے ہی کوئی نہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم. ابھی جو آیات مقدسہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ ہے جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سب سے بڑھ کر جو کتاب ہمارے لیے ہے وہ قرآن کریم ہے، اور جن لوگوں نے اس قرآن کو پڑھا ہے اور وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ زبردست خسارہ اور نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت شکریہ قاری صاحب۔ اور خواتین حضرات، السلام علیکم۔ میں عدنان صدیقی یہاں پہ ہے نا۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ آج ذرا خوشی سے بھرپور جواب آنا چاہیے۔ یہ ہوئی نا بات۔ آج کون سا روزہ ہے؟ اور جب ہم 27ویں روزے کی بات کرتے ہیں تو کون سی شب گزر چکی ہے؟ اب کتنی طاق راتیں رہتی ہیں؟ ایک رہ گئی۔ خواتین حضرات، 29 شب، یعنی وہ بھی لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے، 29 شب اور ایک ہی رات رہ گئی ہے۔ آہستہ آہستہ رمضان بھی ہمیں خداحافظ کہتا جا رہا ہے۔ ہم بس کچھ ہی یہ لمحات ہیں، کچھ ہی دن ہیں جس میں اللہ تعالیٰ سے گزارش کر لیں، ہم ان کے آگے رو لیں، گڑک گڑک کے معافیاں مانگ لیں، کچھ بھی کر لیں، اور اللہ تعالیٰ واقعی اتنا رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ اگر آپ نے سچے دل سے واقعی توبہ کی تو اللہ تعالیٰ بے شک آپ کو معاف کرے گا، آپ کی مرادیں پوری کرے گا، بے شک۔ سچے دل سے جو بھی چیز کی جائے عدنان، وہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے، چاہے وہ آپ کا کام ہو، آپ کی محنت ہو، آپ کی نیت نیک ہو، آپ جو بھی کام کریں، جس کا بھی بیڑا اٹھائیں، اگر صدقے دل سے اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور آپ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔ آج 27 رمضان ہمارے لیے، پاکستانیوں کے لیے بہت اہم دن ہے، صرف اس لیے نہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں، بلکہ اس لیے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں۔ اور آج 14 اگست 1947 کو اگر ہم یاد کریں تو وہ بھی 27 رمضان ہی تھا۔ یہ ہماری خوش بختی
اور خوش قسمتی ہے. پاکستان یعنی اسلامی تاریخ سے اگر دیکھا جائے تو آج پاکستان بنا تھا 27ویں رمضان کو. ٹھیک ہے جی, جشن رمضان بھی ہے. پاکستان کے لیے تالیاں. چھوٹا سا بچہ عمیر بھی بیٹھا ہے, میں اس کو بلانا چاہتا ہوں. جلدی آ جاؤ. عمیر کہاں ہے؟ آئیے عمیر بیٹھی. آ جاؤ. آج جشن رمضان بھی ہے. وعلیکم السلام. اور یوم پاکستان بھی ہے, تو جشن پاکستان بھی ہے. آئیے. خواتین حضرات, آج کا جو موضوع ہے بیٹے سب سننے والی بات ہے, کیا ہم اپنے بچوں کو یا ہم اپنے بچوں کو ہم نے قرآن شریف صحیح طریقے سے پڑھایا یا پڑھا رہے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے معلوم کرنا. خواتین حضرات, ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم کے لیے باہر بھی بھیج دیتے ہیں, اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں, ان کو دنیاوی تعلیم دیتے ہیں. قرآن پاک جو نجات کی بھی کتاب ہے, شفاعت کی بھی کتاب ہے. اور ایک چیز ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی کہ عربی میں ہم پڑھتے ہیں اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں قاری صاحب کہ ہم عربی میں بچوں کو پڑھا دیں, ان کا تلفظ صحیح ہو, زیر زبر میں غلطی نہ ہو. لیکن کیا صرف وہی قرآن پڑھنا ہے؟ کیا اس کو حفظ کر لینا ہی قرآن پڑھنا ہے؟ دیکھیے, اگر یہ دیکھا جائے کہ قرآن پڑھنا تو ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض عین ہے, اس کو تو ضرور حاصل کرنا ہے. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے وہ بہترین شخص ہے. اور اس کی اہمیت جو واضح ہوئی ہے وہ اس حدیث سے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ شخص جس کے سینے میں ایک آیت بھی نہ ہو, ایک حصہ بھی اسے یاد نہ ہو, وہ سینہ ایسا ہے جیسے کسی کا گھر اجڑ گیا ہو, برباد ہو گیا ہو. تو ہمیں قرآن کی تعلیم تو ضرور حاصل کرنی ہے, اور ہمیں اپنے بچوں کو قرآن کریم ضرور پڑھنا چاہیے صحیح تلفظ کے ساتھ, کیونکہ ہمارے سوال یہی پیدا ہوتا ہے صاحب کہ کیا ہم نے اپنے بچوں کو قرآن شریف پڑھایا؟ یہ سوال ہے آج کا موضوع بھی ہے. چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں, کہیں مت جائیے گا. حضرت عمیر بیٹھے, ان کی نعت بھی سنیں گے. اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ مجھے نہیں پتا راستہ کیا ہے. ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن. میں نے دل ہی دل مگر بنی ہاشم دے دیر سلامت, حسن حسین دے دیر سلامت. اگر تو نے عدل کیا پھر تو ہم سے بڑا مجرم ہے ہی کوئی نہیں. اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ مجھے نہیں پتا راستہ کیا ہے. ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن. میں نے دل ہی دل مگر بنی ہاشم دے دیر سلامت, حسن حسین دے دیر سلامت. اگر تو نے عدل کیا پھر تو ہم سے بڑا مجرم ہے ہی کوئی نہیں. جشن رمضان میں آپ کو پھر سے خوش آمدید. جشن رمضان میں بھی اور یوم پاکستان کے جشن میں بھی, کیونکہ آج 27ویں رمضان ہے. ہم بات یہ کر رہے تھے عدنان کہ قرآن پاک ہم پڑھتے تو ہیں, پڑھایا جاتا ہے, عربی میں قاری صاحب تلفظ صحیح ہو, زیر زبر صحیح ہو, وہ دیکھا جاتا ہے. مگر کیا واقعی قرآن پاک کی تعلیم ہمیں مل رہی ہے؟ دیکھیے, ایسا ہے کہ قرآن کریم ہمیں پڑھنا ہے صحیح تلفظ کے ساتھ, یہ بالکل ٹھیک ہے, اور ہمیں صحیح تلفظ سے پڑھنا بھی چاہیے, تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اگر ہم خالی قرآن بھی پڑھیں جب بھی فائدہ ہے, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر اللہ تعالیٰ میں 10 نیکیاں عطا کرتا ہے. تو اگر ہم خالی بھی پڑھیں جب بھی فائدہ ہے, لیکن اس کے بعد ہمیں اس کو پھر سمجھنا چاہیے صحیح کرنے کے بعد, اور سمجھنے کے بعد پھر اس پر ہمیں عمل کرنا ضروری ہے. جب ہم عمل کریں گے جب ہی ہمیں فائدہ ہوگا, تبھی ہمارے اندر داخل ہوگا. جی بالکل بالکل. عدنان, آج ایک اور بھی بڑا خاص دن ہے, آپ کو پتہ ہے؟ آج کیا پاکستان بنا؟ آج پاکستان بنا تھا, اور آج ایک صاحب پیدا بھی ہوئے تھے جو ہماری ٹیم کا حصہ ہیں. آج وہ بھی بنے تھے؟ جی ہاں. آج کون بنے تھے بھائی؟ آج جی ہمارے لیے خوشخبری کی خبر یہ کہ آج سالگرہ ہے ہمارے
معین خان صاحب کی جو کہ ہمارے پروڈیوسر ہیں اس ٹرانسمیشن کے اور سحری کی ٹرانسمیشن کے بھی اور افطار کی بھی. تو معین آپ کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک ہو آپ کو. بلکہ ہم سب کی طرف سے بھی کہہ دیجئے آپ کو سالگرہ بہت مبارک ہو معین بھائی. زور سے بولیے, مجھے نہیں معین بھائی کو بولیے. ہاں معین بھائی کو بہت مبارک ہو. اور کیا اچھا ابھی مجھے اعلان ہوا ہے کہ معین بھائی نے آج رات کا کھانا پوری ٹیم کے لیے کروایا ہے. ارے واہ, جیتے رہیے, خوش رہیے. تھینک یو سو مچ. اور اسی بات پہ, اتنی خوشی کی بات پہ ایک اور خوشی والی بات ہو جائے جی تو ذرا نعت کا کرام. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے. حضور میری تو ہستی کی کیا ہے, میرے غریب نواز. میری تو ہستی کی کیا ہے, میرے غریب نواز. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری. اور کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں میری ہستی, کہاں وہ عرض مدینہ, کہاں میری ہستی. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے. میں بے قرار, میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے. سیاہ کار ہوا
سلامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے آقا آقا سبحان اللہ جی، سبحان چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں جی۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے نہیں پتا راستہ کیا ہے۔ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن۔ میں نے دل ہی دل مگر بنی ہاشم دے دیر سلامت، حسن حسین دے دیر سلامت، اگر تو نے عدل کیا پھر تو ہم سے بڑا مجرم ہے ہی کوئی نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے نہیں پتا راستہ کیا ہے۔ ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن۔ میں نے دل ہی دل مگر بنی ہاشم دے دیر سلامت، حسن حسین دے دیر سلامت، اگر تو نے عدل کیا پھر تو ہم سے بڑا مجرم ہے ہی کوئی نہیں۔ جشن رمضان میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم خواتین حضرات، اور سلام میں اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ میرے ابھی 2 اور مہمانوں نے مجھے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں۔ سارم برنی، سارم ٹرسٹ کے کرتا دھرتا، ایک بہت ہی نیک اور بھلائی کام کرتے ہیں، اور پھر علامہ شہنشاہ نقوی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ قبلہ، اس سے پہلے کہ میں مزید آپ سے بات کروں، میں آج کے موضوع سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا جو موضوع ہے، کیا ہم اپنے بچوں کو صحیح طرح قرآن شریف پڑھا رہے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے بچوں کو قرآن شریف پڑھایا؟ اس حوالے سے میں آپ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27 رمضان ہے اور پاکستان زندہ باد کے ساتھ قرآن پائندہ باد اور اسلام زندہ باد، اور آج کا جو موضوع ابھی آپ نے موضوع قرار دیا، قرآن سے منسوب رات تھی جو گزری ہے جی، شب قدر 21، 23، 27، 25 یہ تاریخیں شب قدر کی تاریخیں ہیں۔ تو ان تاریخوں میں کوئی ایک شب قدر ضرور ہے، اور جو ہوشیار لوگ ہوتے ہیں وہ ان راتوں کو غنیمت سے شمار کرتے ہیں، اور جو آج کا دن آیا ہے وہ اگرچہ ایک اعتبار سے غم کی طرف ہمیں لے جا رہا ہے، کیونکہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے اور اب چند ہی دن رہ گئے ہیں کہ ہم سے یہ مہینہ مبارک مہینہ چلا جائے گا۔ جہاں تک بات قرآن مجید کی عظمت اور اس کی پر توجہ کی ہے، تو حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اور سچ تو یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو جس انداز سے لینا چاہیے، جیسے اسے پڑھنا چاہیے، بچوں ہی کی بات نہیں ہے بلکہ اگر بڑوں کی طرف بھی توجہ کی جائے، ورنہ تو ہمارا ایک شاید مزاج بھی ہے کہ ہم بچوں پر یا کسی اور پہ رکھ کر کسی اور کو سنا رہے ہوتے ہیں، تو اس اعتبار سے اچھی بات بھی ہے کہ بچوں کا عنوان قرار دیتے ہوئے، لیکن حق قرآن کا تو ویسے بھی سمجھنے کے لیے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس بھی نہیں کر سکتا، اور یہ مس سے بدنی مراد نہیں ہے، ورنہ تو سبھی ہاتھ لگا رہے ہیں قرآن کو، تو یہ مس سے ذہنی ہے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اسے سوائے صاحبان طہارت کے کوئی مس نہیں کر سکتا، یعنی سمجھ نہیں سکتا۔ تو پہلے طہارت قلبی، طہارت روحانی، ذہنی طہارت، پاکی ایک انسان کی جو سچائی، وجود کی سچائی ہوتی ہے، جس پہ اللہ نے خلق کیا تھا ہمیں، جیسا اللہ نے ہمیں دیا تھا ہمارے ماں باپ کی گود میں، اگر ایسا ہی ہم اپنے بچوں کو لے کر چلیں اور ایسے ہی ہم ہوتے اور ایسے ہی ہم ہوں، تو قرآن مجید زیادہ ہم پر اثر کرے گا، قرآن کی تعلیمات زیادہ ہم پر اثر کریں گی۔ بچوں سے قرآن کا تعلق اتنا پیارا تعلق ہے کہ بچہ کیونکہ فطرت پر ہوتا ہے اور اللہ کی خلقت اور اللہ کی عطا سے قریب ہوتا ہے، شاید اسی وجہ سے ہم اسے معصوم بھی کہتے ہیں، اور جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے ہمارے معصوم کہنے میں کمی آتی چلی جاتی ہے،
وجہ یہ نہیں ہوتی کہ وہ معصوم نہیں رہا، بلکہ وہ آلودہ ہو گیا ماحول میں. اسے ماں باپ نے، کیونکہ حدیث کا فقرہ ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یا اسے ماں باپ، ہم نے ہر شخص کو فطرت پہ پیدا کیا ہے، مسلمان پیدا کیا ہے. یہ ماں باپ ہیں جو اسے یہودی، نصرانی، اور اگر شرح کی جائے حدیث کی تو ہندو بنا دیتے ہیں. ماں باپ ہیں کہ جو اسے غیر مسلم بنا دیتے ہیں، ورنہ اللہ تو کہہ رہا ہے میں نے تو اسے پاک سالم مسلمان پیدا کیا ہے. تو یہ جتنا اللہ کی عطا سے قریب ہوتا ہے ہم اسے معصوم بولتے ہیں. جیسے جیسے دور ہوتا جاتا ہے اس کے اندر آلودگی بڑھتی ہے. یہ ماحول کا اثر لیتا ہے، یہ ماں باپ کا اثر لیتا ہے، یہ لقموں کا اثر لیتا ہے، یہ حرام حلال کی جو اثرات ہیں اس سے متاثر ہوتا ہے. غذا اس پر اثر کرتی ہے، دوست اس پہ اثر کرتا ہے، استاد اس پہ اثر کرتا ہے، ماں باپ اس پہ اثر کرتے ہیں. 5 چیزیں ہیں جو بچے کے اوپر اثر کرتی ہیں. تو اگر ہم بچپنے سے ماں کے، جب کہیے کہ شکم مادر میں جب یہ بچہ آیا تھا، اس وقت سے اگر ماں نے سوچ لیا ہوتا کہ مجھے اسے قرآن پڑھانا ہے تو وہ خود پڑھتی ہیں. اور قرآن کہتا ہے سب سے پہلے ماں کی شکم میں بچہ سننا شروع کرتا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں قرآن سنے یا پڑھے اور یہ بچہ نہ سنے. لہٰذا زیادہ حافظان قرآن جو بچے جو چھوٹی عمروں میں حافظ ہوئے ہیں، ان کی ماؤں سے اگر آپ پوچھیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے حاملگی کے ایام میں قرآن کی تلاوت زیادہ کی تھی. بچہ دنیا میں آنے سے پہلے قرآن سے مانوس ہو چکا ہوتا ہے، اور پھر جب وہ دنیا میں قدم رکھتا ہے تو وہ قرآن ڈھونڈتا ہے، اور جب اسے قرآن کی کہیں آواز آتی ہے تو وہ اس کی طرف رغبت کرتا ہے، اور اس طرح وہ قرآن سے مانوس ہو کر اس کو پڑھنا شروع کرتا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ ماؤں سے بھی آپ کے اس پروگرام کے توسط سے کہ مائیں ذرا بچے کی آمد سے پہلے قرآن سے دوستی کریں، اور بچے کی اس دنیا میں آنے کے بعد بھی اسے سی ڈی کی صورت میں، کیسٹ کی صورت میں، آواز کی صورت میں اس سے آشنا کریں. اور جب وہ کچھ بولنے لگے گا تو کیا ہی اچھا ہے کہ وہ پہلے اللہ کے کلام سے بات کرے بہت خوب. اور اللہ کی آیات سے گفتگو کرے. آپ نے بلکہ علامہ جو بات کہی اس سے یہ ذہن میں آتا ہے کہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت عبدالقادر جیلانی شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کی والدہ کیونکہ قرآن پاک کی تلاوت کرتی تھیں اور بآواز بلند کرتی تھیں، تو جس وقت وہ ان کی شکم میں ہی تھے انہیں وہ آواز پہنچتی رہی، اور جب وہ بولنے لگے تو ان کے لیے قرآن پاک کو حفظ کرنا بہت آسان ہو گیا تھا. تو یہ تو ایک ٹریننگ ہوتی ہے، یہ تو میڈیکلی بھی پروو ہو چکا ہے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو سائنس ہمیں سند کے طور پہ، دلیل کے طور پہ بتاتی ہے، لیکن ہماری اس کتاب میں، قرآن پاک میں ہر چیز موجود ہے. اگر ہم اسے پڑھ بھی لیں اور سمجھ بھی لیں. بات ہم کریں گے عدنان علامہ صاحب سے بھی اور سارے بھائی آپ سے، لیکن چھوٹے سے بریک. اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ مجھے نہیں پتا راستہ کیا ہے. ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن. میں نے دل ہی دل میں کہا بنی ہاشم دے دیر سلامت، حسن حسین دے دیر سلامت. اگر تو نے عدل کیا پھر تو ہم سے بڑا مجرم ہے ہی کوئی نہیں. اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ مجھے نہیں پتا راستہ کیا ہے. ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن. میں نے دل ہی دل میں کہا بنی ہاشم دے دیر سلامت، حسن حسین دے دیر سلامت. اگر تو نے عدل کیا پھر تو ہم سے بڑا مجرم ہے ہی کوئی نہیں. جشن رمضان میں آپ کو پھر سے خوش آمدید. اور ہمارا جشن جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مہمان ہمیں جوائن کرتے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں عالیہ سارم صاحبہ، ہماری بھابھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ دونوں میں جو وہ خدمت خلق کا جذبہ ہمیں نظر آتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی ہونے کا جذبہ بھی نظر آ رہا ہے آج تو. بالکل ماشاءاللہ وہ وائٹ اور گرین بڑی مناسبت سے آپ لوگوں نے کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا جو اللہ کی طرف سے ہوتی اگر ہیں. سالم بھائی آپ ادھر بیٹھتے نا تو پھر پاکستان کا صحیح جھنڈا پورا ہو جاتا ہے. لیکن خوشی ہوتی ہے یہ دیکھ کر کہ ایک کام جو آپ نے شروع کیا اب اس میں بیگم بھی ساتھ ساتھ ہیں. بالکل خوشی تو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اچھا بھی ہے، کیونکہ زیادہ تر میرا جو کام ہے آپ کو پتہ ہے خواتین کے حوالے سے ہے.
تو کچھ بھی ہو ایک فاصلہ رہ جاتا ہے دونوں کے بیچ. تو عورت کے ساتھ جب ہوتی ہے تو وہ ذرا زیادہ ایزی فیل کرتی ہے. میں تو ان کا شکریہ ادا کر رہی تھی کیونکہ ایک زمانہ تھا کہ یہ تو نہیں آتی تھی آفس, تو سارے بھائی مجھے فون کر کے بلا رہے ہوتے تھے کہ ایک مسئلہ ہے ذرا آ جائیں. وہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں نا نئی عورت سے کر سکتے, اور پھر جو ہے نا یہ کہ جو اسٹائل بھی کہہ سکتے ہیں اس بات کو جو ہے کہ بندے کو بڑا مطمئن کرتی ہیں, اور وہ مقصد ہم سے نہیں بتاتی تھی, پھر انہیں میں بلاتا تھا, یہ بیٹھتی تھی بات کرتی تھی, بہت ساری چیزیں سامنے آتی. بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ایک بہت ہی نیک اور بڑا عزت دار طریقے سے آپ ایک ادارہ چلا رہے ہیں, اور جس انداز سے آپ نے کہا تھا کہ میرا خواتین سے تعلق ہے تو میں تھوڑی دیر کے لیے یوں ہو گیا تھا. نہیں, بڑے پاکیزہ تعلقات ہیں میرے ساتھ. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک معاشرتی مسئلہ ہوتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی آ کر تان وہاں ٹوٹتی ہے جہاں عورت مشکل میں آتی ہے, تو وہ خواتین کے مسائل بن جاتے ہیں, ہوتے وہ معاشرتی مسائل ہیں. آج بھی عدنان ہمارے ساتھ. بی بی آپ کا نام کیا ہے؟ پروین. مائک آپ کے پاس مائک لگا. پروین. آپ کی آواز مجھے نہیں, ذرا بلند بولیے گا. پروین نام ہے. پروین نام ہے. اور آپ کے ساتھ میری بیٹی ہے. ان کا کیا نام ہے؟ ثنا. ثنا. تو پروین کیا مسئلہ ہے؟ ثنا مجھے بہت افسردہ لگ رہی ہیں. مسئلہ یہ ہے میں بیمار رہتی ہوں, ہیپاٹائٹس سی ہے مجھے, اور میری ایک ہی بیٹی ہے, اور میرا اور کوئی سہارا نہیں ہے سہارن بننے کے علاوہ. بس یہ 2 سال کی تھی جب اس کے ابو کے انتقال ہو گئے تھے, جب سے انہوں نے مجھے سنبھالا ہے. اور ابھی ان کا نکاح میں نے سہارن صاحب کو کہا ہے میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں, اور میری ایک ہی بیٹی ہے, میری جیتے جی ان کا کوئی ٹھکانہ بن جائے اس کا. تو نکاح تو اس کا کر دیا, لیکن ابھی رخصتی کرنی ہے عید کے بعد. اب سہارن صاحب تو کر ہی رہے, بہت کچھ کر رہے ہیں وہ میرے لیے, وہ ہر چیز کا میرے خیال کرتے ہیں, ہر چیز کا وہ کرتے ہیں, لیکن ایک انسان کے اوپر اتنا بھی بوجھ کہاں تک انسان وہ کریں گے. آپ سارے بھائی کے ادارے میں جب سے ہیں, جب سے یہ 2 سال کی تھی؟ جی. نہیں ندیم بھائی, اس میں ایسا ہے, یہ اپنے اس کو گھر لے کر کے دیا ہوا ہے. ہمارے پاس جو مقصد لڑکی ہے اس کو اکیلے نہیں رکھ سکتے, تو وہ شیلٹر میں رہتی ہے. اگر ماں ہے سپورٹ کر سکتے, اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں, اس کا گھر کا کرایہ راشن وہ دیتے ہیں اس کو. اور اس کی مقصد وہ جو آپ کا وہ سوال تھا کہ تعلقات, وہ میں بتاؤں میرے کیسے تعلقات ہیں ان لوگوں سے, کہ اس نے آ کے ہمارے یہاں ہر مہینے آ کر کے لے کے جاتی ہے اپنا رینٹ اور راشن. تو اس کے واقعی کچھ نہیں پتا کہ اللہ میاں زندگی دے اس کو صحت کے ساتھ, لیکن کچھ بھی نہیں پتا اس کا جو اس کی کنڈیشن ہے اس وقت. تو اس نے کہا تھا کہ جب میں مر جاؤں تو اس کو آپ ہی رکھیے گا, بیٹی کو نا. تو بیٹی تک ہمارے حوالے اس نے کی ہوئی ہے. تو میری یہ خواہش تھی, وہ تو اگلی بات ہے, اور کون مرتا ہے کون جیتا ہے صرف اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو کم از کم ہم اگر یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں تو ہم اس کی زندگی میں اس کی ایک خوشی پوری کر دیں کہ اس کی بیٹی کا جو ہے کوئی رخصتی ہو جائے, کوئی نکاح ہو جائے. تو ہم نے نکاح بھی ایک اسٹیپ اس کا کر دیا کہ اس کے سامنے نکاح ہو جائے. کا نکاح ہو چکا ہے جی. اور میں ایک چیز اور بلکہ بتاؤں گا کہ ہم نے رمضان ہی میں کیا ہے. لوگ رمضان کو یہ سمجھتے ہیں کہ بس شادیاں بند ہو جاتی ہیں, اس میں نکاح نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں ہے, تو بڑا بابرکت مہینہ ہے, اور اس میں تو میں سمجھتا ہوں اس سے اچھا تو کوئی کام ہی نہیں ہے کہ کسی کا نکاح کرا دیا جائے, کسی کو ایک اچھی زندگی دے دی جائے. نکاح تو ہو گیا ہے, لیکن اب کیا مسائل کیا, مسئلہ کیا ہے, کیا قباحت ہے؟ مسائل یہی ہے کہ وہ جو ایک ہر ماں سوچتی ہے کہ میں کچھ نہ کچھ اپنی بیٹی کے ساتھ ایسی چیزیں دوں کہ وہ اپنے گھر جائے. اور میں اپنے طور پہ نہیں پسند کرتا ان باتوں کو, لیکن ہر ماں یہ ضرور چاہتی ہے کہ میری بیٹی جب جائے رخصت ہو تو اپنے ساتھ جو ہے سامان لے کر کے جائے. علیہ بھابھی, یہ صرف ماں چاہتی ہے یا وہاں سے بھی ایک ڈیمانڈ اور ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے؟ میں ڈیمانڈ تو وہاں سے خیر ہم لوگ, آپ کو پتہ ہے ہم لوگ نہیں سنتے نہیں مانتے, تو میں یہ تو نہیں کہوں گی, لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ یہ بیچاری بھی زندگی کو کہاں سے شروع کر رہی ہے. اور وہ جو ہے وہ بھی کوئی بہت ویل آف نہیں ہے, ظاہر ہے وہ بھی زندگی کو ایک اسٹرگل کے ساتھ ہی گزار رہے ہیں. تو کم سے کم شروع میں ایک دھکا گاڑی کو لگا دیجئے کہ پھر گاڑی اوبیسلی بعد میں تو انہوں نے اپنے مسائل خود حل کرنے ہیں, ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں, لیکن ہماری یہ سوچ ہے کہ کوئی در پہ آ کے بیٹھنا نہیں ہے کسی کی, اپنی زندگی خود گزارنی ہے, اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا, اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا. لیکن شروع میں ہم ایک چھوٹا سا ایک سٹارٹ ہم ان کو بہتر دے دیں. میں تو وہ لفظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہتی جس لفظ کو سننے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے, صرف سپورٹ کہہ سکتی ہوں کہ شروع کی سپورٹ دے دیں. یہ بھی ہماری اپنی بچی ہے, جو لڑکے ہمارے پاس آتے ہیں آ کے رشتہ دے رہے ہوتے ہیں, وہ بھی اسی طرح سے مجبور ہوتے ہیں, کبھی کبھی ان کے لواحقین نہیں ہوتے, وہ پریشانی میں. تو ہم تو ادھر سے لڑکی کے ماں باپ کا بھی رول پلے کر رہے ہوتے ہیں,
उस तरफ से लड़के के माँ बाप का रोल भी प्ले कर रहे होते हैं। तो हम एक ऐसी बीच की राह निकालते हैं कि इनकी बेहतर ज़िंदगी की शुरुआत हो जाए। एक है ना जी इसमें एक बड़ी अहम चीज़ मैं इसलिए कि मैसेज जो है ना वो जाना चाहिए लोगों तक। हमारे यहाँ जो निकाह होते हैं जो सारिम बर्नी ट्रस्ट के से होते हैं, हम 3 शराइत ज़रूर रखते हैं उसके अंदर। एक महर जो है वो 2 लाख रुपए होता है। 2, अगर मर्द दूसरी शादी करेगा तो 10 लाख रुपए पे करेगा बीवी को। 3 ये कि अगर नाराज़गी होती है तो उसका एक अमाउंट मुकर्रर होता है कि नाराज़गी की सूरत में हर माह ये देगा, जो शराइत होती है निकाह नामे में, लोग उसको काट देते हैं, और हर माह इतने देगा और हर साल ये 5% या 10% इजाफा होता चला जाएगा। वो इसलिए रखते हैं कि अगर इस साल हमने किया 10,000 रुपये महीना और पता चला 10 साल के बाद ये हो रहा है तो 10 साल के बाद 10,000 रुपये की कोई हैसियत नहीं रहती, तो 10% इजाफा होकर के मतलब वो जिम्मेदारी जो है पहले दिन से बिल्कुल हम दोनों को बांध देते हैं। इसी हवाले से बस हम तो यही कह सकते हैं कि जनाब जो छोटी सी जो एक अच्छी खैरख्वाह सपोर्ट है वो सारा बच्ची की होनी चाहिए और यकीनन होनी चाहिए, क्योंकि वो एक नई ज़िंदगी शुरू करने जा रही है। मैं अलामा साहब से पूछना चाहती हूँ, अलामा साहब आपका भी एक सेल है जाफरिया डिज़ास्टर सेल, तो वहाँ पे भी क्या इस किस्म की सिचुएशंस आती हैं? मैं चाहूँगा कि जनाब सारिम बर्नी साहब के साथ हमारी हम आहंगी हो और हमारा इदारा यानी जाफरिया डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल JDC वो इन बच्ची के जहेज़ में जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं जहेज़ के लिए वो हमारा इदारा फराहम करेगा और हमारी तरफ से आपको पेश किया जाएगा और आप इस बच्ची को दे दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। ये बेहतरीन एफर्ट है। मैं समझती हूँ कि इस तरह से अगर मुख्तलिफ इदारे मिल के एक साथ बैठ के काम करें और एक दूसरे के मसाइल को हल करें और अपने वसाइल को शेयर करते चले जाएं, तो इससे अच्छी कोशिश कोई नहीं है। एहसास की बात है ना कि शाह साहब ने खुद एहसास सारिम भाई दीन का भी ये तकाजा है और मेरा ख्याल है पाकिस्तानी होने का भी यही तकाजा है, लेकिन एक तकाजा और है, एक तकाजा और है और ये मुझ पे हमेशा डाल देती है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, वापस आएंगे और अल्लामा साहब की बात को आगे लेके चलेंगे। एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह मुझे नहीं पता रास्ता क्या है। सारी आसमानी किताबों का खुलासा है कुरान। मैंने दिल ही दिल में बनी हाशिम दे देरे सलामत, हसन हुसैन दे देरे सलामत। अगर तूने अदल किया फिर तो हमसे बड़ा मुजरिम है ही कोई नहीं। वेलकम बैक जी। जश्न रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्लामा साहब, मैं जो इस हवाले से पूछना चाहता था आज के मौजू के हवाले से कि कुरान शरीफ में बार बार जगह अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने तो कुरान शरीफ को आसान कर दिया है, तो फिर क्या मुश्किलात होती हैं एक इंसान के लिए पढ़ने में? अगर मुझे आप इजाज़त दें तो हम जो इदारे से मुताल्लिक़, 2 इदारों से मुताल्लिक़ पहले एक बात करें तो थोड़ी सी एक बात उसमें, एक तो ये कि बड़ी ख्वाहिश है सारिम साहब की भी, ख़ुद मेरी भी, जाफरिया डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल के एक ज़िम्मेदार के नाते कि पाकिस्तान में बिलखुसूस कराची में, कराची पूरे मुल्क के लिए एक बहुत सारी चीज़ों के लिए मिसाल हो चुका है। बहुत सारे काम कराची में होते हैं जो पूरे मुल्क में नहीं होते और दूसरे शहरों के लोग उससे रहनुमाई लेते हैं, उसे एक मिसाल करार देते हैं। तो कराची में बड़े इदारे हैं जिनमें से बाज़ के नाम लेना, उनकी खिदमात का एतराफ़ भी है। ईदी साहब की खिदमात हैं, चीपा साहब की खिदमात हैं, अंसार बर्नी साहब की खिदमात हैं, सारिम साहब की खिदमात हैं, KKF है, अल-खिदमत है, इसी तरह और भी इदारे जो इस शहर में काम कर रहे हैं। मेरी ख्वाहिश होगी कि आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं उन सब से ये कहूँ कि एक वक्त ऐसा आना चाहिए और बहुत देर नहीं होनी चाहिए इसमें कि हम ज़िम्मेदार इन इदारों के आपस में बैठें और हमारे वॉलंटियर, हमारे जो रज़ाकार हैं, खिदमत गुजार हैं, उनकी एक इज्तिमाई कोई इज्तिमा होना चाहिए, कोई मुलाकातें होनी चाहिए। खुदा न खास्ता किसी मरहले पे कोई तसादुम दिखाई ना दे रहा हो, हल्की बातों पर बड़े मसले ना हो रहे हों, तो ऐसा है नहीं। लेकिन जो हमारे मुल्क का माहौल है, हर शख्स परेशान है, हर शख्स अपनी दुनिया में है और उसे दूसरे से बाज़ औक़ात इतनी गरज नहीं होती। तो ये क्योंकि लिल्लाही और इलाही और इंसानी खिदमात के इदारे हैं,
اللہ کی خاطر اس کی مخلوق کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ان میں ایک ہم آہنگی ہونی چاہیے. دوسری بات میں عرض کروں کہ ہر ادارے کے پاس سارم صاحب کے پاس بھی اور اسی طرح ہمارے پاس بھی ہر ادارے کے پاس مد ہوتے ہیں. یعنی فرض کیجئے کہ کسی نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کہ آپ یہ دیجئے یتیموں کو, کسی نے تعاون کیا ہے جی آپ دیجئے شہیدوں کے وارثوں کو, یا مثال کے طور پر کسی نے تعاون کیا ہے جی صرف جہیز کے لیے ہم آپ کو یہ رقم دے رہے ہیں. تو شرعی طور پر ہمارے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ جو رقم جس کام کے لیے ملی ہے اسی کام میں ہم اس کو استعمال کریں, اسے کہیں اور صرف نہیں کر سکتے. کوئی تعلیم کے لیے دینا چاہتا ہے تو ہم اس سے کسی کا گھر نہیں بنوا سکتے. تو الحمدللہ ہمارے ساتھ تعاون ہو رہا ہے. اور جیسے میں نے ابھی اس بچی سے متعلق سارم صاحب سے کہا اور آپ سے کہا, ایسے اور بھی اگر کوئی مسائل ہوں گے تو ہم انشاءاللہ خدمت میں رہیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے. اور انہی مدوں کا خیال رکھتے ہوئے جو ہمارے ساتھ تعاون ہو رہا ہے, ہم اس خدمت کا جذبے کے ساتھ آپ کے ساتھ تعاون رکھیں گے. آپ نے جی بہت خوب بات اس لیے بھی کہی ہے کیونکہ کراچی کی انہوں نے مثال دی ہے, تو کراچی ایک طرح سے پورے پاکستان کی نمائندگی کرتا ہے. پاکستان کے ہر خطے سے لوگ یہاں بسے ہوئے ہیں, اس شہر کو اپنا شہر سمجھتے ہیں, اور اتنا آبادی بھی بہت زیادہ ہے, انفراسٹرکچر بھی شاید بہت بہتر ہے دوسری جگہ سے, صرف یہ کہ اس کے اوپر لوڈ بہت زیادہ ہے. اور بڑی اچھی بات یہ کہ آپ نے جو ایک سجیشن دی ہے کہ سب مل کے بیٹھیں, ان کی آپس میں ڈسکشن ہونا چاہیے, کچھ ان کے مسائل ڈسکس ہوں, کچھ اپنے مسائل بتایا جائے, آپ کی کیا پرابلمس ہے, کہاں سے کیسے مدد ہو سکتی ہے. تو یہ بالکل آپ نے بڑا درست فرمایا, اور میرے خیال میں آپ کے توسط سے اور تک بھی یہ بات پہنچ گئی ہوگی. انشاءاللہ اس پہ کوئی عملی جامہ پہنایا جائے گا بہت جلد انشاءاللہ. یہ قرآن اللہ نے نازل کیا اپنے نبی کے دل پر, مگر الف سے انار اور بے سے بکری والی کتاب کے لیے بھی استاد کی ضرورت ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن کے لیے استاد کی ضرورت نہ ہو. تو اسے استاد کا محتاج بنانا اس کو مشکل بنانا نہیں ہے, بلکہ اس کے اندر جو اللہ نے اپنے پیغامات کو, احکامات کو جو نازل کیا ہے اس کو صحیح سمجھانا مراد ہے. قرآن مجید میں کیونکہ آیات دو حصوں میں تقسیم ہے, محکمات اور متشابہات. تو محکمات تو بہت واضح آیات ہیں, روشن پیغامات ہیں, اور متشابہات وہ آیات ہیں کہ جن کے لیے محکمات سہارا بنتی ہیں, اور یفسر بعضہ ببعض, ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کر رہی ہوتی ہے. تو یہ خود سمجھنا کہ یہ محکم ہے اور یہ متشابہ ہے. مثلا ید اللہ فوق ایدیہم, اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے, یہ متشابہ آیت ہے. ہاتھ کا تصور آتا ہے تو یہ پنجہ تصور میں آتا ہے, پھر کلائی ہے, پھر کونی ہے, پھر بازو ہے, پھر معلومہ ایک معاذ اللہ ایک بت تیار ہو گیا. اللہ نے ہاتھ کا تذکرہ کیا تھا اور نہ سمجھنے والا شرک کی طرف لے گیا اسی چیز کو. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ پھر کوئی اور آیت ہو قرآن کی کہ جو اسے سمجھائے کہ لیسا کمثلہ شیء, اللہ جو ہے کسی کا مثال نہیں ہے اللہ کے ساتھ کسی کی, وہ کسی کی مثال نہیں ہے, اس کے مثل تو ہیں لیکن اس کی مثل نہیں ہے. تو اب یہ تو مثل رکھتا ہے ہاتھ, تو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میرا ہاتھ ہے, اس کی مثل تو یہ ہاتھ ہیں ہمارے ہاتھوں ہمارے ساتھ. ادھر قرآن یہ کہہ رہا ہے, تو ایک آیت دوسری آیت کی پھر تفسیر کرے گی. اس لیے یہ فہم ہر ایک کے پاس نہیں ہے. اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو یا خود ہم جب قرآن پڑھ رہے ہوں تو قرآن کو پڑھنے کے لیے ہمیں استاد کو دیکھنا ہوگا. اور قرآن مجید نے جو کہا کہ لا یمسہ الا المطہرون, قرآن کو صاحبان طہارت کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتے, تو صاحبان طہارت خود نبی مکرم کی ذات ہے اور آپ کی پاک اولاد ہیں, آل محمد ہیں, جو جن سے سادات ہیں. سارم بھائی بھی, میں نے بھی کارڈ ان کا دیکھا وقفے کے درمیان, سید شاہ صاحب ہیں, سید ہیں, اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. یہ آل رسول ہیں, سادات جتنے بھی ہیں وہ یا حضرت علی حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے. تو قرآن کہتا ہے کہ صاحبان طہارت اسے سمجھ سکتے ہیں, لہٰذا ہمیں نبی سے لینا ہوگا یا آل نبی سے قرآن کو سمجھنا پڑے گا. جب نبی اور آل نبی سے ہم قرآن مجید کو سمجھیں گے, اور اصحاب پیغمبر بھی نبی اور آل نبی سے لیتے تھے, یعنی اصحاب پیغمبر بھی یا نبی کی احادیث کو نقل کرتے ہیں یا اہل بیت نبی کی احادیث کو نقل کرتے ہیں. تو ہمیں ان ہستیوں سے قرآن کو سمجھنا ہوگا, تب جا کے ہم اچھے انداز سے قرآن کو سمجھیں گے اور اس پر عمل کر سکیں گے. بے شک, بے شک, تو کوئی شک نہیں ہے. عالیہ بھی آپ کے پاس جو خواتین آتی ہیں, خاص طور پہ بچے ہوتے ہیں, آپ کو ان کا یہ رجحان نظر آتا ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات کی طرف, کیونکہ ہمارے ہاں تو تعلیم ہی کا فقدان ہے, تو دین کی تعلیم یا دین کی طرف رجحان کچھ نظر آتا ہے, یا لوگ آج کل کی دنیا میں بھولتے جا رہے ہیں؟
نہیں، ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ان کے پاس یہ رجحان بہت ہوتا ہے، کیونکہ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. اور یہ چیز ان لوگوں کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے جب دنیا کے رشتے ان کو چھوڑتے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ انسان کا جو اصل رشتہ ہے وہ اس کے رب سے ہے، اور اگر یہ رشتہ مضبوط ہے تو باقی سارے رشتے خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں. باقی جب یہ میرے پاس آتی ہیں، یہ ذرا ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہیں، تو میری اپنی کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ جس دن آئیں اس دن تو میرے پاس بیٹھیں، سارا دکھ انڈیل دیں، جتنی باتیں ہیں کہہ سن لیں، مجھے بتا دیں. اس کے بعد میں تسلی دینے کے بعد ان کو سیدھا نماز روم میں بھیجتی ہوں. میں کہتی ہوں میرے اپنے اختیارات بہت محدود ہیں، میں خود کچھ نہیں کر سکتی. ایک جگہ یہاں ایسی بنائی ہے کہ وہاں جا کر اگر سجدے میں چلی جاؤ تو اللہ تعالیٰ، وسیلہ کوئی بھی بن سکتا ہے، وسیلہ ہو سکتا ہے ہم بن جائیں، کوئی اور بن جائیں، لیکن مسئلے تمہارے حل اس سجدے سے ہوں گے. تو اس سجدے میں جا کے، اور یقیناً ایسا ہوتا ہے، بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض خواتین جو بہت اچھی طرح دعائیں کر رہی ہوتی ہیں، نماز روم میں بہت دیر بیٹھا کرتی ہیں، جب ان کے مسئلے اللہ تعالیٰ جلدی حل کرتا ہے تو موٹیویشن ملتی ہے وہاں رہنے والی دوسری عورتوں کو کہ یہی اصل ذات ہے، یہی اصل جگہ ہے. ایمان کو تقویت ملتی ہے. اور یہ قرآن پاک نازل اسی لیے کیا گیا آج کے دن، بہت خاص دن. اس چیز کو ہم بھول نہ جائیں. آپ لوگوں سے ایک سوال کرتے ہوئے جاؤں گی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا تھا؟ جواب دیجیے گا. بہت آسان ہے. آج کے دن کے حوالے سے. اور کیونکہ انہوں نے کہا تو ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوتے ہیں. صراط المستقیم. یا اللہ مجھے نہیں پتا راستہ کیا ہے. ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن. میں نے دل ہی دل میں کہا بنی ہاشم دے دیر سلامت، حسن حسین دے دیر سلامت. اگر تو نے عدل کیا پھر تو ہم سے بڑا مجرم ہے ہی کوئی نہیں. اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ مجھے نہیں پتا راستہ کیا ہے. ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن. میں نے دل ہی دل میں کہا بنی ہاشم دے دیر سلامت، حسن حسین دے دیر سلامت. اگر تو نے عدل کیا پھر تو ہم سے بڑا مجرم ہے ہی کوئی نہیں. جشن رمضان میں واپس آنے کا بہت بہت شکریہ. خواتین آزاد بریک کے دوران ہماری علامہ صاحب سے، سارم بھائی سے باتیں ہو رہی تھی، ان بچیوں کے حوالے سے ہو رہی تھی، مزید رشتوں کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی کہ جب رشتے آتے ہیں تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ان کی شادی کروانا، اور پھر یہ دیکھنا کہ بھی لڑکا کیسا ہے، اس کے ساتھ اس کی کمپیٹیبلٹی رہے گی کہ نہیں رہے گی. پھر آپ نے ایک اور بات کہی کہ ہم ان کو ملوا دیتے ہیں. علامہ صاحب میرا جو سوال ہے، پہلا سوال یہی ہے کہ ایک لڑکا یا لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے، اسلامی طور سے ان دونوں کا جاننا بھی بہت ضروری ہے ایک دوسرے سے. تو کیا یہ صحیح ہے کہ سارم بھائی جیسے کچھ مرد حضرات لے کر آتے ہیں جو کمپیٹیبل ہوتے ہیں کچھ خواتین کے لیے، ان کی پہلے بات چیت کراتے ہیں، اور کیا انکار کرنا ان لڑکیوں کا جائز ہے یا ان لڑکوں کا منع کرنا جائز؟ نہ صرف صحیح ہے بلکہ ضروری ہے. اور اگر آپ تاریخ اسلام کی بلکہ تاریخ انسانیت کی ایک حسین ترین شادی آپ تلاش کریں تو حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی ہے. اور پھر دوسری مثالی شادی حضرت فاطمہ زہرا کی حضرت علی سے. حضرت خدیجہ نے خود پیشکش کی ہے شادی کی، میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں. آج جدید دور میں ہمارے ہاں اس کو شاید ابھی بہت پیچھے ہے، وہ جدید دور زیادہ جدید تھا، وہ پرانا دور زیادہ جدید تھا. بہت خوب. یعنی آج اگر نکاح میں بھی آپ دیکھیں صیغہ نکاح جو جاری کیا جاتا ہے، یعنی جب وکیل یا خود، ہمارے یہاں کیونکہ عربی نہیں جانتے لہٰذا خود نکاح نہیں پڑھتے، کسی عالم سے پڑھواتے ہیں. تو عالم دین جب صیغہ نکاح پڑھتے ہیں تو پہلے لڑکی کی طرف سے پیشکش ہوتی ہے اور پھر لڑکے کی طرف سے قبول کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو. مثلا کہا جاتا ہے انکحت موکلتی، پھر دوسرا لڑکے کی طرف سے کہا جاتا ہے قبل تو نکاح، یعنی لڑکی کی طرف سے پہل ہو رہی ہوتی ہے. جس دین میں اتنی بالیدگی اور حسن پایا جاتا ہو، اس دین کے ماننے والے کون سے ادیان سے متاثر ہیں کہ اپنی بچیوں کو
بتاتے تک نہیں ہیں، فرض کیجئے جہاں یہ ہو رہا ہو کہ ہم تمہارا رشتہ کس سے کر رہے ہیں، اور وہ بچی ایک مسلسل گھبراہٹ کی کیفیت میں رہتی ہے. نئی زندگی اس کی جب شروع ہوتی ہے تو ایک دباؤ کے ساتھ شروع ہوتی ہے، اور وہ تو مرنے سے پہلے مر گئی ہوتی ہے، اس لیے کہ اسے ایک ایسے گھر میں قدم رکھنا ہوتا ہے کہ جس گھر کے بارے میں بہت ساری چیزیں وہ نہیں جانتی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں علامہ صاحب. سارے بھائی اسی بات کو اگر آپ بتائیں تو آپ کے پاس تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جب آپ، کیونکہ لڑکے اور لڑکی دونوں کی رضامندی اس میں ضروری ہے. بالکل. میں علامہ صاحب نے تو بہت اچھے طریقے سے بتایا، لیکن میں بھی عموماً ٹاک شوز وغیرہ میں جاتا ہوں، میں یہی کہتا ہوں کہ لوگ جو زبردستی شادیاں کر دیتے ہیں اپنی مسلط کر کے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ کب قاضی نے بیٹھ کے کسی کے ماں باپ سے پوچھا ہو کہ قبول ہے، پوچھا ہمیشہ اس لڑکے سے اور پوچھا ہمیشہ اس لڑکی سے. تو اس کا مقصد صاف صاف ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو طاقت دی ہے جو ایکسیپٹ کرنے کی، یہ ان دونوں ہی کو دی ہے، یہ کسی اور کو اختیار نہیں دیا ہے کہ ماں باپ بیٹھ کر کے اس کا فیصلہ کریں. ہاں اچھا ہوتا ہے کہ ماں باپ اور بچے مل کر کے کوئی رشتے کی طرف بڑھیں، کیونکہ کم عمری میں کم عقل ہوتی ہے، کم تجربہ ہوتا ہے، ماں باپ کا اپنا ایک تجربہ ہوتا ہے، وہ بہت خوبصورت رشتہ ہوتا ہے. لیکن اگر اولاد راضی نہیں ہے، میں دونوں کے لیے بات کر رہا ہوں، لڑکے لڑکی کے لیے، تو آپ اس کو زبردستی نہ کریں. ابھی ایک ذرا میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں، ابھی میرے پاس ایک کیس ابھی چل رہا ہے، ایک مصیبت ہوئی ہوئی اس کے اندر، یعنی روزانہ وہ لڑکی ہر 10-15 دن کے بعد بھاگ کر کے میرے پاس آ جاتی ہے، باپ کے یہاں چلی گئی تب بھی آ جاتی ہے، وہ منا کر کے اس کو بھیجتے رہتے ہیں. دونوں بھائی پارٹنر ہیں، ایک کا بیٹا ہے ایک کی بیٹی ہے، اور وہ اپنا بزنس بچانے کے لیے دونوں لگے پڑے ہیں کہ یہ گھر، دونوں نے یہ کہا کہ ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اب ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، لیکن صرف بزنس کی وجہ سے انہوں نے ہمیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ڈھکیلا ہوا ہے. تو یہ چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ظلم ہے، اور سب علامہ صاحب نے اور اچھی طریقے سے ان چیزوں کو بتا دی، تو ہمیں سوچ کر کے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے. آپ لوگ بھی ویسے جس طرح سے ادارہ چل رہا ہے ماں باپ ہی کی جگہ پر ہیں. بالکل. تو عالیہ بھابھی، جب لڑکیاں، ہر ماں یہ ڈرتی ہے کہ میں شادی کر تو دوں گی، آگے جا کر بسے گی یا نہیں بسے گی، تو آپ بھی لڑکیوں کی ذہنی کچھ ٹریننگ کرتی ہیں، یا آپ دیکھتی ہیں کہ ہاں یہ لڑکی اس لڑکے کے ساتھ کمپیٹیبل ہوگی یا نہیں ہوگی، یا ان کو ملائیں گے تو بات بنے گی یا نہیں؟ بالکل دیکھتی ہوں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں ہے نا، میرا تجربہ بھی ہے اور میرا ماننا بھی ہے، گھر مرد سے زیادہ عورت چلاتی ہے، سیکریفائز مرد سے زیادہ عورت کرتی ہے. اور میں اپنے شیلٹر کی بچیوں کو اسی طرح تربیت دے رہی ہوتی ہوں. میں انہیں یہی بتاتی ہوں کہ تمہیں جو ہے بوجھ تھوڑا زیادہ اٹھانا ہے. صرف ایک بات میں انہیں سکھاتی ہوں، ظلم برداشت نہ کرنا، تشدد برداشت نہ کرنا، لیکن بوجھ اٹھانا. مرد سربراہ ہے، اس کو سربراہ بنا کر ہی رکھنا. اور ایک چیز جو تربیت میں بہت ڈالتی ہوں وہ ہے عورت کی زبان. عورت اپنی زبان سے بہت پٹتی ہے، بہت مار کھاتی ہے. یہ بیچاری ویسے تو کچھ نہیں کر پاتی، لیکن اپنی زبان چلا کے اپنے آپ کو گندا کر لیتی ہے، خراب کر لیتی ہے. جب جھگڑا ہوتا ہے تو مرد دکھاتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، دیکھو یہ کتنی زبان چلا رہی ہے. تو میرے پاس کچھ ایسی بچیاں بھی ہیں کہ جن کی شادی صرف اس لیے رکی ہوئی ہے کہ ان کی زبان کنٹرول میں نہیں ہے. اور میں نے ان سے کہا ہوا ہے کہ 2 مہینے تم بغیر جھگڑے کے اور زبان چلائے گزارو، میں تمہاری شادی کر دوں گی. کیونکہ ذمہ داری ہے. آج میں انہیں بھیج دوں، کل کو اللہ نہ کرے گھر نہ بسے تو وہ لڑکے بھی تو ہم پر ہی اعتماد کر آتے ہیں. وہ آ کے ہم سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا ٹرین کر کے اپنی بچی کو بھیجا ہے. ایک بچی اور ہمارے ساتھ نانیہ موجود ہے. جی بی بی اپنا نام بتائیں گی؟ دعا. دعا، بہت خوبصورت نام ہے. پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کا نکاح ہو گیا، اور ماشاءاللہ چوڑیاں بھی دیکھ رہا ہوں. میرے خیال میں کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں ابھی 15 دن. ایک بات میں اور بتاؤں، یہ شیلٹر نہ کسی کا الٹیمیٹ گول نہیں ہوتا. یہ وہ جگہ نہیں ہے جہاں زندگی گزاری جائے. یہ ایک سرائے کی طرح ہونا چاہیے، ایک اسٹیشن ہونا چاہیے، یہاں سے زندگی آگے بڑھنی چاہیے. جب سے اس بچی کا نکاح کیا ہے، پہلے سوتی نہیں تھی، اب اس کو ہلا ہلا کے جگانا پڑتا ہے، دعا خدا کے لیے اٹھ جاؤ صبح ہو گئی ہے. یعنی ایک نا مینٹلی پرسکون ہو گئی ہے. اب اس کو یہ پتا ہے کہ آگے میری زندگی کہاں جائے گی. روز صبح شام یہی شیلٹر کی 4 دیواری نہیں ہوگی، اس سے آگے بھی ایک بہت پیاری زندگی میرا انتظار کر رہی ہے. کیا سوچتی ہو دعا؟ کیا انشاءاللہ آئندہ جو شادی زندگی ہوگی کیا کرو گی، کیسے رہو گی، کیا خواب ہے اپنے گھر کے؟ جیسے ہم زندگی گزارتے ہیں ویسے ہی گزاریں گے. کیا سوچا، کیا ہے، کیا زندگی ہوگی، کیا چاہتی ہو زندگی اس شیلٹر سے؟ کیا مختلف زندگی ہوگی یقیناً؟ جیسے کہ میں اپنی لڑکی شادی کر کے جاتی ہے، اپنے سسرال میں جاتی ہے، پھر کچھ دن مائکے میں آتی ہے، ویسے میں شیلٹر میں آؤں گی، کچھ دن ادھر رکوں گی، کچھ دن ادھر سسرال. ان کی بھی میرا خیال ہے شادی اسی لیے رکی ہوئی ہے، کچھ انتظامات ضروری ہیں. ان کو
کھڑا کرنا ضروری ہے. پھر سے مگر آپ نے اسی کے ساتھ ایک ایسوسیشن بھی دیکھی ہے آپ نے, ان کا اس سے پیار کتنا جھلکتا ہے. وہ یہ بتا رہی ہیں کہ میں جاؤں گی اپنے سسرال جاؤں گی, مگر جیسے ہر بچی اپنے میکے آتی ہے میں اسی طریقے سے شیلٹر میں بھی آؤں گی. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے. اب آپ لوگوں پہ ہے کہ ان بچوں کو رخصت کرنے میں اگر آپ عالیہ بھابھی, سارم بھائی کا ہاتھ پکڑ سکیں, ان بچوں کی رخصتی میں شامل ہو سکیں تو ہمیں ضرور کال کیجیے, ضرور بتائیے گا. ایک وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ مجھے نہیں پتا راستہ کیا ہے. ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن. میں نے دل ہی دل مگر بنی ہاشم دے دیر سلامت, حسن حسین دے دیر سلامت. اگر تو نے عدل کیا پھر تو ہم سے بڑا مجرم ہے ہی کوئی نہیں. اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ مجھے نہیں پتا راستہ کیا ہے. ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن. میں نے دل ہی دل مگر بنی ہاشم دے دیر سلامت, حسن حسین دے دیر سلامت. اگر تو نے عدل کیا پھر تو ہم سے بڑا مجرم ہے ہی کوئی نہیں. کوئٹہ سرکی روڈ کا رہائشی عطاء الرحمن آئی ٹی یونیورسٹی میں BScs کا طالب علم ہے, جو سائنسی علوم کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کا بھی باریک بینی سے مطالعہ کرتا ہے. عطاء الرحمن زیادہ تر وقت اپنی لائبریری میں اسلامی کتب کے مطالعے میں گزارتا ہے. عطاء الرحمن کی خواہش ہے کہ وہ سائنس کو قرآنی تعلیمات کی روشنی میں جانچے. عطاء الرحمن نے عصری علم کے ساتھ قرأت اور تجوید میں بھی سند لے رکھی ہے. اسے اذان دینے کا شوق بچپن میں ٹی وی پر اذان سننے سے ہوا اور اس کی خواہش رہی ہے کہ وہ بھی ٹی وی پر اذان دے. اس کی یہ خواہش دنیا ٹی وی نے پوری کر دی. 9 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا عطاء الرحمن اسکول اور کالج کے بعد یونیورسٹی میں بھی قرأت کے مقابلوں میں حصہ لیتا رہا ہے. عطاء الرحمن کے 2 بھائی ملکی اور بین الاقوامی سطح پر بہترین قاری کے طور پر جانے جاتے ہیں. ہمارے لیے ایک فخر اور سعادت کی بات ہے کہ ہمارے چھوٹے بھائی نے جو ہے پارٹیسپیٹ کیا اور اس میں پوزیشن حاصل کی. میں نے اس کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا اور اس میں میری پوزیشن آئی ہے, تو میں دنیا ٹی وی والوں کا بھی شکر گزار ہوں. فاطمہ حضرات, بہت سے قاریوں کی, مؤذن کی دنیا ٹیلی ویژن نے ایک خواہش تو پوری کر دی کہ ٹیلی ویژن میں جا کر اذان دینے کی. اسی حوالے سے دنیا ٹیلی ویژن نے ایک کمپٹیشن بھی رکھا جس کا نام تھا حی علی الصلاۃ. آج آپ جب مغرب کی اذان سنیں گے لاہور سے اور اس کے مضافات میں, تو قاری عبد الرحمن صاحب ہوں گے. ان کا تعلق کوئٹہ سے ہے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کو حج کی سعادت حاصل ہو, اس کمپٹیشن میں جیتیں, تو آپ ان کو 3031 پہ آپ ووٹ بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ پہلے نمبر پر نہ بھی آئے اور آپ کے ووٹ کافی ہوئے تو انشاءاللہ ایسے 15 حضرات ہوں گے جنہیں عمرے کی سعادت نصیب ہوگی, تو ان کے لیے ووٹ ضرور کیجیے گا. جس کی بھی آواز آپ کو نماز کی طرف کھینچے اس کے لیے ووٹ کیجیے گا. دعا ایک بات آپ کو اور بتاؤں, ادھر قاری وحید ظفر قاسمی صاحب بھی بیٹھے ہیں اور یہ بہت اچھی نعت پڑھتے ہیں. ایک نعت یہ وہ پڑھیں گے جو آج میں چاہ رہا ہوں, خدا کا ذکر کریں. ہماری خواہش ہے, جو قاری صاحب سے ہم گزارش کر رہے ہیں, مل کر پڑھ لیجئے درود شریف سب. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. خدا کا ذکر کرے, ذکر مصطفیٰ نہ کرے. خدا کا ذکر
کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر مدینہ جا کے نکلنا نہ شہر سے باہر خدا نخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے خدا نخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ جیسے آج تو ماشاءاللہ بچے بھی اسی ذوق سے سن رہے تھے ماشاءاللہ شاباش علامہ صاحب کچھ کہہ رہے تھے آج سے پہلے اور بلکہ وقفے سے پہلے اس بچی کی شادی سے متعلق بھی گفتگو تھی تو یہ بچی جیسے سارم بھائی کی بچی ایسے ہماری بچی بھی ہے تو میں اس کے جہیز میں بھی جیسے یہاں تعاون ہوگا پہلی بچی کی شادی کے حوالے سے تو اس کے لیے بھی جہیز میں جو ضروری چیزیں ہوں گی اسے ہم سارم بھائی کے ادارے کو ہم پیش کریں گے آپ کے توسط سے آپ کے ذریعے سے اور دعا بھی فرمائیں کہ جے ڈی سی جعفریہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل کا جو کام بہت تیزی سے ماشاءاللہ بڑھ رہا ہے ہمارا ایک عقیدہ اور تصور یہ بھی ہے کہ ہم اس پاکستان میں یہ جو تناؤ ہے جس کو بعض شیطان صفت لوگ بڑھا رہے ہیں فرقے کا تناؤ اور ایک دوسرے سے جینے کا حق لینا چاہتے ہیں اور اپنے علاوہ دوسروں کو صحیح نہیں سمجھتے تو یہ تناؤ بھی ہمارے اس اقدام سے اور اس طرح کے اداروں کے ہم آہنگی کے ذریعے سے یہ تناؤ بھی ختم ہو پاکستان بہت فرق پڑتا ہے جی جب ایک دوسرے کا احساس پیدا ہوتا ہے تو تناؤ واقعی ختم ہو جاتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ جزا دے آپ نے یہ ان بچیوں کی نئی زندگی میں شروعات میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا سپورٹ ڈال رہے ہیں لیکن آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ضروریات جو ہیں جی بالکل
تو عالیہ بھائی وہ کیا ضروریات ہوتی ہیں جو امیجیٹلی ان کو ضرورت ہوگی؟ ایک فرنیچر سیٹ تو مسٹ ہے، ظاہر ہے، ایک الماری ہو جس میں یہ اپنا سامان رکھ سکیں، ایک بستر ہو، ایک شیشہ جس میں دلہن صبح اٹھ کے اپنا چہرہ دیکھ سکے، اور اس کے علاوہ چند کپڑے، کچھ برتن، اور بس میں سمجھتی ہوں یہی چند بیسک آپ کی ضروریات ہوتی ہیں کہ کچن کا بیسک سامان آپ کے پاس ہو، پہننے کو فوری طور پہ کچھ چیزیں ہونی چاہیے. پھر تو باقی ماشاءاللہ ظاہر ہے جب ہم بیٹی کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھ کے دیتے ہیں کہ وہ برسر روزگار ہو، اور ہم اسی بات کو پسند کرتے ہیں کہ اپنی روزی روٹی میں محنت کر کے اضافہ کریں، تو وہ انشاءاللہ وہاں سے باقی چیزیں آتی چلی جاتی ہیں. ڈیمانڈ کرنے والے کو تو آپ انٹرٹین نہیں کرتے. نہیں مگر ایک ایڈوائز میں بھی دینا چاہتا ہوں، وہ شیشے میں پہلے اپنے آپ کو پہلے دیکھیے گا، پھر اپنے خاوند کے پاس جائیے گا. ہو سکتا ہے خاوند بھی ڈر سکتا ہے، تو بہت ضروری ہے. اور خواتین حضرات، اس وقت لاہور اور اس کے مضافات میں کچھ دیر میں اذان کا وقت ہو جاتا ہے. عطا الرحمان صاحب کی آپ اذان سنیں گے لاہور اور اس کے مضافات. اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ مجھے نہیں پتا راستہ کیا ہے. ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن. میں نے دل ہی دل میں بنی ہاشم دے دیر سلامت، حسن حسین دے دیر سلامت. اگر تو نے عدل کیا پھر تو ہم سے بڑا مجرم ہے ہی کوئی نہیں. سب سے زیادہ جس چیز نے ہمیں تڑپایا ہے ہمارے دیش کی بد امنی ہے، بے گناہوں کا خون ہے، ان کے تڑپتے لاشیں ہیں، معصوم بچوں کی پتھرائی ہوئی آنکھیں، عزت دار بیٹیوں کی عزتوں کا لٹنا. یہ میرے آقا آ جانا، تو آ جانا. جشن رمضان میں آپ کو پھر سے خوش آمدید. جشن رمضان بھی ہے، یوم پاکستان بھی ہے، اور 27واں روزہ ہے. اب عید قریب، رمضان ہمارے ہاتھ سے جا رہا ہے، لیکن دل میں خیال آتا ہے کہ یہ مہینہ ختم ہو جائے گا، آگے چلیں گے تو کس راستے پہ چلیں گے. عالیہ بھابی ذہن میں کیا آتا ہے؟ آپ اگلے رمضان میں پاکستان کو کہاں دیکھنا چاہتی ہیں؟ صرف پاکستان کے حوالے سے بات کروں تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت آگے، دنیا میں سب سے اوپر، سب سے نمایاں. اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم لوگ، اس کی قوم، یہ عوام ان تمام راستوں پر چلے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے. رمضان کے مہینے میں ہم نے وہ سارے نیک کام کیے جو ہمیں سارے سال کرنے چاہیے. تو بس یہی امید ہے، یہی دعا ہے کہ یہ کام ہم صرف اس مہینے میں نہیں بلکہ پورا سال جاری و ساری رکھیں. سارے بھائی، میرا خیال ہے آپ اپنی بیگم کی تقلید کریں گے. سچ پوچھیں تو جو حقیقت ہے، دیکھنا تو بہت آگے چاہتے ہیں لیکن دکھ ایسا نہیں رہا، اور میں صرف اتنا ہی کہوں گا. اس کا حل میرا خیال ہے علامہ صاحب کے پاس ہے. اس کا حل پاکستان کے قانون پر عملداری، پاکستان کی ساری مشکلات کا حل، پاکستان کی آئین کی بالادستی. اور میں، آپ، ہم سب جو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہاں موجود ہیں، اپنی اپنی جگہ پاکستان کے قانون کی پاسداری کریں تو تمام مسئلے حل ہو جائیں گے. دہشت گردی ختم ہو جائے گی، بے روی ختم ہو جائے گی، رشوت خوری ختم ہو جائے گی، قانون حاکم ہو جائے گا، سب سکون میں آ جائے گا. صحیح معنی میں جو کہتے ہیں نا، ایک مومن معاشرہ. اور غالب صاحب، مومن معاشرے میں رہنے والے لوگ ڈرتے نہیں ہیں. آپ ڈرتے ہیں کسی چیز سے؟ میں ڈرتا ہوں اللہ سے، اور ایک اس شخص سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا ہے. جہاں پر ہمیں کہنا چاہیے استغفر اللہ. عدنان، اب آپ بتائیے، میں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کو اگلے رمضان میں؟ بات چیت چل رہی ہے، تو ابھی بات یہاں تک پہنچی ہے کہ آپ اسلام آباد تو نہیں جا رہے نا؟ اسلام آباد نہیں. بات یہ ہوئی ہے کہ اگلے سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کو ہم فرانس لے کے جا رہے ہیں اور فرانس کو پاکستان لے کے آ رہے ہیں. تو یہ بڑی ایک ترقی کا ایک سلسلہ چل چکا ہے کہ ہم اگلے سال انشاءاللہ فرانس میں جا کے پاکستان کو دیکھیں. لیکن پہلے ہم نے ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں ہر روز، اور پھر ہمیں یاد رکھنا بھی چاہیے کہ اگر کوئی اچھا کام کر رہا ہو تو اس کو بھی یاد رکھنا ہے. لیوائز، کوٹیک، شان اور برکتوں کی کوئل نے آج گفٹس دیے تھے ہمارے مہمانوں کے لیے. بالکل جی. اور اب میرا خیال ہے افطار کا مغرب کا وقت قریب آ رہا ہے. مغرب کا وقت بالکل کراچی اور اس کے مضافات میں ہونے ہی والا ہے، اور ابھی وحید ظفر قاسمی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ادھر اسٹوڈیو سے اذان دیں گے. خواتین کے ساتھ کہیں مت جائیے گا، ہم ابھی حاضر ہوتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ مجھے نہیں پتا راستہ کیا ہے.
ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ ہے قرآن. میں نے دل ہی دل میں کہا بنی ہاشم دے دیر سلامت، حسن حسین دے دیر سلامت، اگر تو نے عدل کیا پھر تو ہم سے بڑا مجرم ہے ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا